اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مبارک و مسعود مہینہ جسے ربیع الغوث کہتے ہیں، اس مبارک مہینے میں پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، مذہب کی توقیر، ملت کی جاگیر، طریقت کی تفسیر، روحانیت کی تنویر، غوث صمدانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کی طرف منسوب ہے. پورا مہینہ گلی گلی، محلہ محلہ، علاقہ علاقہ، گھر گھر غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے. ان کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ
محبت کا تحفہ استطاعت کے مطابق ان کے غلام پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک، بڑی عظمتوں کے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار غوث اعظم کو ایسا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ ان کے رفعت اور ان کے درجات کی بلندی کے تحت پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بس جو کچھ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے اور جو کتابوں میں دیکھا ہے وہ ہم اور آپ بیان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ولایت کی دنیا کا امام بنایا ہے، روحانیت کا پیشوا بنایا ہے، کرامتوں کا منبع بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، کمالات عطا فرمائے ہیں، خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اوصاف عطا فرمائے ہیں، درجات بلند فرمائے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی قسمت کی بلندی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب ایسا عظیم الشان مرد جلیل سرکار غوث اعظم کو بطور نعمت کے عطا کر دیا ہے۔ ہم اور آپ غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھیں، ان کی غلامی میں زندگی گزارنے کی دعا کریں اور فیضان قادری سے ہمیشہ مالا مال ہونے کی رب سے دعا کرتے رہیں۔ سرکار غوث اعظم کی جسے غلامی نصیب ہو جاتی ہے، غوث اعظم کی محبت و عقیدت جس کے سینے میں بس جائے گی، حقیقت میں وہ بھی خدا کا محبوب بندہ ہو جائے گا، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ حضرت سرکار غوث اعظم علم و فضل و روحانیت و اوصاف و کمالات کہ ایسے جامع ہیں کہ جس پہلو سے آپ کو دیکھا جاتا ہے کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم قرآن میں دی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو، میرے محبوبوں کی غلامی اختیار کر لو، میرے پسندیدہ مقرب ترین بندے سے رشتہ غلامی قائم رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سرخروئی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں سربلندی ہے، اور اسی میں دونوں جہان کی تاجداری ہے۔ جسے دونوں جہان میں سرخروئی چاہیے وہ اللہ والوں سے رشتہ غلامی قائم رکھے، جسے اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہیے اسے اللہ والوں کے قدموں میں جینے کی تمنا ہونی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم کیسے نرالی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سنا تھا جمعہ گزشتہ میں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بارگاہ خداوندی میں مصطفیٰ جان رحمت کے حکم کے تحت جبہ شریفہ پہ پیشانی کو رکھ کے دعا کیا اور امت کی بخشش کے لیے رب سے استدعا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، غیب سے ندا آ گئی، اے اویس قرنی، تمہاری دعا سے ہم نے امت محمدیہ میں آدھی امت کی بخشش کر دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی خوش ہو گئے، سر اٹھا لیا، خوش ہوئے، رب کا شکر ادا کیا، لیکن جو ہی آپ نے سر اٹھایا خیال آیا کہ آدھی امت بخشی گئی ہے،
آدھی تو باقی رہ گئی، کچھ دیر میں اور گزارش کرتا تو وہ بھی بخشش ہو جاتی۔ دوبارہ پھر سجدے میں سر رکھا اور پھر آہو فغا کیا، گزارش کیا، فریاد کیا، رب کی بارگاہ میں استدعا کیا، منت کیا، سماجت کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے جبہ شریفہ کو واسطہ بنا کر پیش کیا تو غیب سے ندا آئی، اے اویس قرنی، آج ہی امت کو تمہاری دعا سے میں نے بخش دیا، اور کل آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے میں بخشش کر دوں گا۔ وہ عبد القادر جیلانی جو بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، وہ عبد القادر جیلانی۔ یہ تذکرہ کب ہو رہا ہے؟ میرے سرکار کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، فاتح خیبر کا زمانہ ہے۔ اویس قرنی کے زمانے میں عبد القادر جیلانی جو بہت بعد کو پیدا ہونے والے ہیں، ان کی آمد کا تذکرہ اتنا زمانہ پہلے ہی رب بیان فرما رہا ہے، اور پھر وہ زمانہ آ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا دور بھی آ گیا۔ پیدا ہوئے آپ، پیدا ہوتے ہی دروازے پر عدالت شرعی قائم ہو گئی۔ ابھی آپ 1 سال کے ہوئے ہیں، رمضان المبارک شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، اور آئندہ پھر سال رمضان کا آیا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں ابھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کمال ولایت، کمال خوبیاں، آپ سحری سے لے کر افطار تک کا جو ٹائم ہوتا، جس میں عام بندے روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ابھی نووارد ہیں، نوزائیدہ ہیں، لیکن آپ کا معمول یہ ہے، سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کے وقت تک آپ پستان ماں کا منہ میں نہیں لگاتے، دودھ نہیں پیتے، کچھ نہیں پیتے، اور جب افطار کا وقت گزر جاتا، سارے لوگ کھانے پینے میں لگ جاتے، تو عبد القادر جیلانی بھی دودھ پی لیا کرتے۔ یہ بات 1 دن دیکھا گیا، 2 دن دیکھا گیا، 3 دن دیکھا گیا، 4 دن دیکھا گیا، ہر روز کا یہی جب معمول نظر آیا، ایک شور ہو گیا گیلان کے قصبے میں، گھر گھر یہ بات پہنچ گئی کہ شیخ ابو صالح کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ابھی سے نووارد ہے، لیکن سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ بھی روزہ افطار کر لیتا ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، آج پیدا ہوئے، آج ہی سے آپ کی زندگی کا یہ انمول عمل ہے، انمول آپ کا کردار ہے۔ سال آئندہ چاند کی رویت میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا تھا 29 کا چاند ہے، کوئی کہتا تھا 30 کا چاند ہے، رویت میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس وقت جب آپس میں اختلاف ہوا، سب کو گزشتہ سال کے یہ بات کی خبر تھی، سب نے مل جل کر یہ کہا چلو چلو شیخ ابو صالح کے گھر چلا جائے اور چل کر اس بچے کی حال معلوم کیا جائے۔ بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو چاند نہیں ہوا ہے، بچے نے اگر دودھ پینا ترک کر دیا ہے تو یقیناً چاند ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ ابھی سال بھر کی عمر شریفہ ہو رہی ہے، آج ہی سے دروازے پر عدالت شریعہ کا انعقاد ہو گیا ہے، فیصلہ لوگ لینے آئے ہیں تو عبد القادر کے دربار میں آئے ہیں۔ بھیڑ لگ گئی، لوگوں نے
پوچھا، معلوم ہوا والدہ محترمہ نے بتایا نہیں نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو آج صبح سے اب تک دن بھر میں دودھ پیا ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ دودھ پیا ہے، پورے مجمع میں اعلان ہو گیا کہ نہیں، 29 کا چاند نہیں ہوا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہو جاتا تو عبد القادر جیلانی کبھی دن میں دودھ نہ پیتے۔ یہ شان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ بچے ہیں ابھی سال بھر کے، اور آج ہی سے فیصلہ شرعی ہو رہا ہے۔ آج ہی سے دربار میں، آپ کے دربار میں لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے جواب مل رہا ہے۔ ایسے مادر ذات ولی کامل، والدہ بھی ایسی اطاعت گزار، ایسی تقوی شعار، ایسی نیک اور ایسی پاکیزہ ہیں۔ والد گرامی کا حال بھی بڑا ہی نرالا ہے، بڑے نیک کردار کے عبادت گزار ہیں، تقوی شعار ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح کا نکاح جو آپ کی والدہ محترمہ سے ہوا تو اس میں بھی بڑی حکمت، بڑا فلسفہ رہا۔ کیسی تقوی شعاری تھی۔ حضرت شیخ ابو صالح نے دریا کے کنارے سیب کا ایک درخت تھا، وہ سیب اس درخت کی شاخ سے ٹوٹ کر دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ شیخ ابو صالح کا گزر ہوا، آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ سیب جو بہتا دیکھا، فوراً اٹھایا اور آپ نے کھا لیا۔ جب آپ نے کھا لیا، فوراً خیال آیا، سیب تو دریا کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک درخت کا پھل ہے، درخت یقیناً کسی کی ملکیت ہے، کوئی اس کا مالک ضرور ہوگا، بغیر اس کی اجازت کے ہم نے یہ سیب کھا لیا ہے، یہ خلاف شرع کام ہو گیا ہے، ناجائز کام ہو گیا ہے، مجھے مالک سے مل کر معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ اللہ، کیا تقوی ہے شیخ ابو صالح کا۔ آج ہم اور آپ اپنے کردار و عمل پہ بھی ذرا غور کریں، ہم اور آپ کیسے رہتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، کیسے چلتے پھرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں عورتوں کا ماحول کیا ہے؟ گانا گوانا، ترانہ، ادھر ادھر میں، لغویات میں، افسانہ کہانی میں ان کا سارا وقت گزرتا ہے۔ لیکن شیخ ابو صالح نے ایک سیب کھا لیا، فوراً خیال آ گیا، خوف خدا سے جگر کانپ گیا، جگر پارا ہو گئے۔ مالک کا پتہ کیا، پتہ معلوم ہوا، لوگوں نے بتایا یہ درخت، یہ باغ فلاں مالک کا ہے۔ ان کے دروازے پر پہنچے، وہ بھی بڑے ہی نیکوکار، عبادت گزار، تقوی شعار تھے۔ ان کے دروازے پر پہنچے، صاحب خانہ کو بلایا، باغ کے مالک سامنے آئے۔ شیخ ابو صالح نے ان سے عرض کیا کہ سرکار، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے پیر سے سر تک جائزہ لیا، کہا تمہاری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے درخت کا سیب آپ کی بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا اس نے کھا لیا، اس کی معافی کے لیے چلا آیا۔ یقیناً یہ بہت اونچی شخصیت کا مالک ہے، بڑا پاک دامن ہے، بڑا پاک باز ہے، ذرا اس کا اور بھی امتحان لینا چاہیے۔ غلطی کوئی بہت بڑی نہیں تھی، جرم کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے لیے جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے کہا تمہاری غلطی اتنی آسانی سے میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں اس کے صلے میں کچھ کارگزاری کرنا ہوگا۔ آپ فوراً دست بستہ حاضر ہو کر عرض کیا جو بھی مجھ سے خدمت چاہیں لے لیں، جو بھی کام بتائیں میں کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن آپ معاف کر دیجئے۔ انہوں نے پہلے کہا
تمہیں ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، پانی دینا ہوگا، دیکھ ریکھ کرنا ہوگا، سارا کام کرنے پر تیار ہو گئے۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب وہ مدت پوری ہوئی پھر آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری غلطی معاف کر دیا جائے، جو سیب کھا لیا تھا اس کی تلافی چاہتا ہوں۔ صاحب باغ نے کہا تمہاری غلطی میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے فوراً سر نیچا کر لیا، عرض کیا جو حکم ہوگا بندہ حاضر ہو جائے گا۔ کہا کہ ابھی ہاں مت کرو، اس سے پہلے میری بچی کی پوزیشن معلوم کر لو۔ میری بچی لنگڑی ہے، لولی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ، ہے کوئی اس دور میں آج جو ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور ایسی کوئی عورت سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہو جائے؟ آج کے دور میں الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو، لیکن یہ شیخ ابو صالح کا ضمیر ہے گستاخی کی معافی، غلطی کی معافی کے لیے جو بھی آپ سے اجرت لیا جا رہا ہے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ایسی بچی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ خدا کا خوف سینوں میں ایسا بسا تھا، انکار نہیں کیا، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، سر جھکا لیا، عرض کیا کہ مجھے منظور ہے مگر میری غلطی معاف ہو جائے۔ انہوں نے فوراً آپ کا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا اور نکاح ہو گیا۔ رخصت کرا کر گھر لائے۔ گھر جب آئے تو شیخ ابو صالح نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسن و جمال کی مرقع ہے، پیکرِ نور ہے، حسن و جمال کی مکمل وہ تصویر ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے۔ دیکھ کر حیران رہ گئے، سوچنے لگ گئے شاید کوئی دوسری بچی تو نہیں آ گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، مجھے تو تمہارے والد نے کہا تھا میری بچی لنگڑی ہے، لولی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، لیکن تمہارے اندر تو سب کچھ سلامت ہے، تم تو پیکرِ حسن و جمال نظر آ رہی ہو۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ ہاں ہاں، لنگڑی والد نے کہا ہے اس لیے کہ خلاف شرع کبھی قدم گھر سے باہر نہیں نکلا ہے، لولی انہوں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ خلاف شرع کبھی میرا ہاتھ کسی غیر ناجائز چیز کو نہیں لگا ہے، بہری اس لیے کہا تھا کہ میرے کان میں کبھی ناجائز اور فضول باتیں نہیں آئی ہیں، آنکھوں نے کبھی ناجائز چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، زبان سے کبھی ناجائز غلط اور فضول باتیں نکلی نہیں ہیں، اس لیے میں اس لحاظ سے گونگی ہوں، بہری ہوں، اندھی ہوں، لنگڑی ہوں، لولی ہوں۔ اللہ اللہ، کیسی پاک بات وہ خاتون ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ شریعت مطہرہ کی اطاعت گزاری میں گزر رہا ہے، پاؤں خلاف شرع نہیں نکلا، ہاتھ خلاف شرع آگے نہیں بڑھا، کان خلاف شرع آواز نہیں سن سکا، زبان خلاف شرع باتیں نہیں بولی، آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ ایسی والدہ متقیہ اور ایسے پاک باز متقی ہے شیخ ابو صالح، اور جب ان دونوں رشتہ زوجیت سے منعقد ہو جاتے ہیں، رشتہ زوجیت کا انعقاد ہو جاتا ہے، اب آپس میں جب قربت ہوتی ہے
تو ان کی قربت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ آج اسی پاک باد خاتون کے بطن اطہر سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ایک عام بچہ نہیں، روحانیت کا امام بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسی پاکیزہ والدہ کی زندگی ہے اور کیسے پاک باز والد گرامی ہیں۔ ان کا ننھا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ جب بسم اللہ خوانی کا دن آیا، آپ کی عمر شریفہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، تو آپ کی والدہ محترمہ نے استاذ کی خدمت میں بچے کو پہنچایا اور کہا کہ میرے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرا دیجئے۔ استاذ گرامی نے ننھے بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی اور آپ نے فرمایا پڑھو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے بچے نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھ کر زبان رکی نہیں، خاموش نہیں ہوئے، آگے پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج پہلا دن ہے، استاذ نے بسم اللہ خوانی کرائی ہے، بچے کو بسم اللہ شریف پڑھایا، بچے نے جو بسم اللہ پڑھی، پڑھنے کے بعد زبان رکی نہیں، سورہ فاتحہ پڑھا، پھر سورہ بقرہ پڑھا، پھر آگے کی سورتیں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے 18 پارہ اسی پہلے دن میں عبد القادر جیلانی نے استاذ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیا۔ یہ ننھے بچے ہیں۔ استاذ حیران پریشان، کہنے لگے ارے یہ بچہ تو حافظ قرآن ہے، اسے تو 18 پارے اتنے اچھے یاد ہیں، یہ بسم اللہ خوانی کرانے کیوں لائی ہو؟ آج پہلا دن پڑھنے کی شروعات کرانے آئی ہو؟ ارے بچے، یہ بچہ تو 18 پارے کا حافظ قرآن ہے۔ عبد القادر جیلانی بولے سرکار میں نے ابھی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، میری والدہ محترمہ 18 پارے کی حافظہ تھی، جب میں ان کے پیٹ میں تھا وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر سنا کرتا تھا، وہ سب مجھے یاد ہو گیا ہے جو آج میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ یہ ہیں سرکار غوث اعظم۔ والدہ بھی کیسی شان کی مالک ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری خواتین، بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں نیک کردار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، سیرت کی نیک ہو جائیں، تو آج بھی ہمارے گھر، آپ کے گھر جو بچے پیدا ہوں گے، یقیناً بچوں کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ ماں اگر کردار کی اچھی ہے، شریعت کی پابند ہے، اصول کی پابند ہے، تو بیٹا بھی وقت کا صالح ترین بچہ پیدا ہوگا، بیٹا بھی وقت کا ولی کامل بن جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمال کے، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ حضرت سرکار غوث اعظم نے جامع مسجد بغداد میں اعلان فرما دیا قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کے کاندھے پر میرا قدم ہے، سب کی گردن پر قدم عبد القادر جیلانی کا ہے۔ یہ جملہ کوئی آسان نہیں ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بیٹا باپ کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا،
شاگرد استاذ کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا، مرید پیر کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا۔ ہمارے محلے کے سردار میں تو صاحبان گاؤں میں چودھری ہوتے ہیں، پردھان ہوتے ہیں، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اس محلے کے سارے لوگ ہمارے زیر قدم ہیں، پورا محلہ سن کر بیدار ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی کے زیر قدم کوئی رہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث آدم کا رتبہ عالی ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، مریدوں کے لیے نہیں، شاگردوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ قیامت تک آنے والے اولیاء کیسی کیسی شان کے مالک اور کیسے کیسے اونچے درجے کے اللہ کے ولی آئے ہیں، آتے رہیں گے، سب کے لیے آپ نے فرما دیا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر۔ اور جامع مسجد بغداد میں اعلان فرمایا تھا، یہ اعلان بھی آج کا نیا نہیں تھا، آج سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے دیگر اولیاء کی زبان پر بھی یہ جملہ آتا رہا۔ آپ نے سنا اویس قرنی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، غیب سے ندا آئی تھی، اس عبد القادر کی دعاؤں سے بخشش کروں گا جو ایک روز جامع مسجد میں یہ اعلان فرمائے گا۔ شیخ حضرت شیخ جنید بغدادی دیگر اور متقدمین اولیاء کے حالات میں ملتا ہے کہ سب اس سے واقف تھے، اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی مجلسوں میں اس جملے کو دہرایا، اور دہرانے کے بعد تائید بھی کر دیا اور وہیں اعلان کر دیا کہ بے شک وہ عبد القادر کا قدم ہماری گردن پر ہے، ہمارے کاندھے پر ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دو ہی قدم عبد القادر کے ہیں، دو پیر ہیں، یہ دو پیر سارے اولیاء کی گردن پر، قیامت تک اولیاء کی گردن پر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا سنیے، کسی اونے پونے کا، کسی نیتا منتری کا، کسی سرمایہ دار تاجر کا جملہ نہیں ہے، روحانیت کے امام، کرامتوں کے منبع شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، اور آپ کا فرمان کرامتوں پہ مبنی ہے۔ قدم کے معنی صرف پیر کے نہیں ہوتے، قدم کے معنی منصوبے کے بھی ہوتے ہیں، قدم کے معنی مشن کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں ادارہ چلتا ہے، آپ لوگ ادارہ چلاتے ہیں، رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے، پوسٹر ادارے سے نکلتا ہے، اس میں اپیل لکھ دیا جاتا ہے، سیکریٹری صاحب کی جانب سے اپیل لکھ جاتی ہے کہ فلاں فلاں تعمیری کام کے واسطے اب ہماری کمیٹی نے قدم اٹھا لیا ہے، تعمیری کام کے لیے قدم اٹھا لیا ہے، آپ اپنا قیمتی تعاون پیش کر کے ہمارے قدم کو مضبوط بنائیں۔ اب اس اپیل کا کیا کوئی یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ سیکریٹری صاحب نے قدم اٹھا لیا ہے، اب ان کا پیر زمین پہ نہیں پڑے گا، اب وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے؟ ایسا کوئی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ قدم بمانے منصوبے کے ہیں، پروگرام کے ہیں۔ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے، منصوبہ اب پورا کرنا ہے، آپ تعاون کریں گے تو منصوبوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ قدم کے معنی منصوبے کے، اب منصوبے کا معنی لے کر آؤ۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں
قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ فرمان غوث اعظم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اے قیامت تک آنے والے اولیاء، ولایت تمہاری چلے گی، منصوبہ ہمارا چلے گا، ہمارے منصوبے سے باہر ہو جاؤ گے تو ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو بھی ولی آئے گا غوث اعظم کے قدم تلے رہے گا۔ اور الیکشن کے پیریڈ میں اکثر چناؤ کے موقع پر پوسٹر چھپتے ہیں، کنوینر لوگ اعلان کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، فلاں آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں، فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ تو یہ اعلان کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ صاحب ایم ایل اے صاحب کا پیر بہت کمزور ہے، ایم ایل اے صاحب چلنے کے لائق نہیں ہیں، ایم ایل اے صاحب پاؤں سے کمزور ہیں، ووٹ دیں گے تو پیر کو طاقت ملے گی۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوگا، بلکہ قدم کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب جو مشن لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ ووٹ دے دیجئے۔ قدم بمانے مشن کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، مطلب فرمانے غوث اعظم کا یہ بھی ہو سکتا ہے اے دنیا مانے دنیا میں آنے والے اولیاء کرام، ولایت تمہاری رہے گی، مشن ہمارا چلے گا، اس لیے کہ یہ مشن ہمارا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا مشن ہے۔ کا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ آگے غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر۔ قدم کے معنی پاؤں کے۔ پاؤں کہتے کسے ہیں؟ پاؤں جسم کے ابتدائی حصے کا نام ہے۔ ایک آدمی کا پورا جسم شروع پاؤں سے ہوتا ہے، سر پر ختم ہوتا ہے، انتہا گردن ہے، سر اس کا تاج ہے۔ پاؤں جسم کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ پاؤں ابتدائی حصے کا نام، گردن انتہائی حصے کا نام۔ یہ انسان کے جسم کی پیمائش اور انسان کے جسم کے اعضاء کا نام ہے۔ گردن انتہائی حصے کو کہتے ہیں، پاؤں ابتدائی حصے کو کہتے ہیں۔ غوث اعظم یہ فرماتے ہیں اے دنیا میں آنے والے اولیاء، تمہاری گردن پر میرا قدم، مطلب فرمانے غوث اعظم کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سنو سنو، گردن انتہائی حصے کا نام ہے، پاؤں ابتدائی حصے کا نام ہے، مطلب یہ ہے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کہہ دیا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ آپ مزید گفتگو پھر آئندہ سنیں گے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سرکار آسی غازی پوری نے فرمایا کیا پوچھتے ہو شہ چیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ پھر آگے سنیں گے آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔